نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، اور افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، کہ سجدہ خالق میں حیدر کی شہادت ہو گئی، سجدہ خالق سجدہ خالق میں حیدر کی شہادت ہو گئی، مسکن زہرا میں برپائے قیامت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آج کے ہمارے بانی ہیں جناب سید امداد نقوی صاحب۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے نقوی صاحب کے مرحومین جناب سید رار حسین نقوی والد اور سیدہ کنیز فاطمہ والدہ اور سید اللہم اشفاق صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم آپ کے صلی بڑے علی بھائی محمد وعلی محمد، اللہم اور صلی علی سید محمد۔ نثار فاطمہ آپ کی بسم چھوٹی اللہ بہن، الرحمن الرحیم، اور ساتھی میں الحمدللہ رب گزارش العالمین کہ الرحمن ہمارے الرحیم مالک یوم الدین، ڈاکٹر عباس زیدی صاحب کے ینگر بردر اللہ صراط الذین، مرحوم راحیل حیدر صاحب ابن سید محمد حسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سید محمد ہاشم زیدی صاحب، ہاشم زیدی، ہاشم زیدی صاحب جی، احد، اور ہمارے بسم صدر اللہ جناب الرحمن الرحیم، قل هو اللہ صاحب احد کے اللہ الصمد لم بیٹے یلد ہوئی ولم کامل عابدی صاحب ابن سید استفا حسین یکن عابدی لہ صاحب، سب کفوا مرحومین کے احد۔ لیے ایک سورہ فاتحہ کی بسم اللہ درخواست ہے۔ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اسی کے ساتھ میں اب دعوت دے رہا ہوں ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کو اللہم صلی علی کلام ربانی سے ہمارے قلوب کو معطر کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آج میں سورہ ممتحنہ جو 60 سورہ ہے اس کی پہلی آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ جزاک اللہ۔ یہ جو سورہ ہے 13 اس میں آیتیں ہیں، اور یہ تقریباً وقفہ ہے جو اس کا صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان ہے۔ اس میں اس سورہ کا مطلب ہے کہ امتحان لینے والی سورہ۔ اس میں آخر میں ہے کہ جب وہ عورتیں جو مکہ سے آ رہی تھیں مدینے، ان کا امتحان لینے کے لیے پروردگار رسول اکرم کو کہا تھا کہ کس طرح ان کو ان کی آپ امتحان لیں یا ان سے کیا کیا وعدے لیں۔ اور پھر ایک شروع کی جو آیت ہے جس میں کہا گیا کہ رسول اور خدا کے دشمنوں سے آپ تعلق نہ رکھیں، اس کا یہ تھا کہ جب رسول اکرم فتح مکہ کے لیے جانے والے تھے تو کسی کو نہیں بتایا تھا، چند کو بتایا تھا۔ تو پھر ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن بلتعہ، انہوں نے ایک خط بھیج دیا تھا وہاں مکے والوں کو کہ یہ رسول اکرم کا ارادہ ہے، تو وہ پکڑا گیا تھا۔ پر ان سے وہ ایک لمبی داستان ہے، تو اس کے سلسلے میں پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون علیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون علیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ ترجمہ ہے، اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مان چکے ہیں، میرے اور اپنے دشمن کو
اپنا دوست اور سرپرست نہ بناؤ، تم تو ان کے ساتھ دوستی اور محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہو، اور وہ ہیں کہ اس حقیقت کا انکار کر چکے ہیں جو تمہارے پاس آئی ہے، اور اللہ کے رسول کو اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر چکے ہیں، صرف اس جرم میں کہ تم اللہ کو دل سے کیوں مانتے ہو۔ وہ تمہارا پالنے والا مالک ہے، غرض کہ تم میرے راستے میں جہاد یعنی بھرپور کوشش کرنے کے لیے اور میری خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے، تو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست کیوں بناتے ہو؟ تم چھپ چھپا کر ان سے دوستی اور محبت کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں اسے خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔ تم میں سے جو شخص بھی ایسا کام کرے گا تو یقیناً اس نے سیدھے راستے کو کھو دیا، یا حقیقت میں وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ۔ آپ تھے جناب ظہیر جعفری صاحب، جو اپنے بہت ہی خوبصورت انداز میں نہ صرف کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے بلکہ اس کی تفسیر بھی ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ پیش کرتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت دے رہا ہوں جناب سید امداد نقوی صاحب کو، جو آج کے ہماری اس مجلس کے بانی بھی ہیں، کہ وہ حدیث قصہ کی تلاوت سے ہم سب لوگوں کو منور کریں، ہمارے قلوب کو۔ بواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی جناب، بالکل آ رہی۔ اچھا شکریہ، ویڈیو بھی آپ کا بالکل پرفیکٹ آ رہا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، شکریہ، بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ شروع کرتے ہیں حدیث قصہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روى عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الزهف، فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني، فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أماه
إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفرج. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة ابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفرج. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل صل على على محمد وآل محمد. فقال له عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفرج. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال
السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرؤک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیئۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تاذن لی یا رسول اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہو نعم قد اذنت لکا فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء اللهم صل على محمد وآل محمد وجد فرجه قال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة فحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ومحموم وفيهم محموم إلا وفرج الله همه إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته إلهي آمين قال علي عليه السلام إذن والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة والرب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ فاتحہ میرے والدین کے لیے ڈاکٹر صاحب اشاق جی میں نے پڑھوائی سورہ فاتحہ میرے والدین سید ابرار حسین نقوی یہ میرے پاس نام سیدہ ہے کنیز فاطمہ جی ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو سب کو دوبارہ زحمت دوں گا ہمارے یاد کے بانی جناب نقوی صاحب کے مرحومین کے لیے سید ابرار حسین نقوی صاحب آپ کے والد سیدہ کنیز فاطمہ آپ کی والدہ اور سید اشفاق حسین نقوی صاحب آپ کے بڑے بھائی اور سیدہ نثار فاطمہ آپ کی چھوٹی بہن ان سب مرحومین اور بھی تمام مرحومین اور ہم آپ سب کے مرحومین اور وہ مرحومین جن کا کوئی فاتحہ پڑھوانے والا نہیں ان کے لیے بھی ایک فاتحہ کی درخواست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر اللہ الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد محمد اللهم صل اللہ تعالی کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ مولا کے ساتھ الہی آمین ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے مولا کائنات کے حوالے سے جی عطا چشم عرفانی
الہی میں چشم عرفان الہی میں علی اعلیٰ ہے. علی اعلیٰ علی اعلیٰ علی اعلیٰ. چشم عرفان الہی میں علی واہ. اعلیٰ ہے. کیا با خدا عرش الہی سے کہیں بالا ہے. واہ واہ واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ. کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے اس انجمن کے بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت جو ماشاءاللہ سے اپنے والدین کے اعلیٰ تربیت کی ایک جیتی جاگتی نشانی ہے، ہمارے بہت عزیز دوست عباس علی نقوی صاحب کہ وہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پروردگار عالم میرے والدین کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کی زبان مبارک فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی افتتح بثناء بحمدک وانت مسدد الثواب بمنک وأقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وشد المعاقبين في موضع النقال والنقمات وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك مسالاتك فاسمع يا سميع مدحتي وأحب يا أرحم دعوتي وأقل يا غفور أسرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وأسرات قد أقطعتها ورحمة قد نشرتها وخلقته بلاي قد فقدتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مزاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم ومجده للباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء لا جواد وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجات بإله عزيمته وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عني ظلمي وسترك عن قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي. عندك ما كان من خطي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني
رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا جلالا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبتى أني أتبت بجهلي عليك ولا الذي أبتاني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد منك عليا يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فآتا بغض إليك وتودك إلي فلا أقبل منك كأن لي تتولوا عليك فلم يمنعك ذلك من رحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرحاء خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام من الذي بعد فلا يرى وقربا فشاهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشكله ولا زهيرا يزده قهر بعزة الأعزى وتواضع لعظمته عظمة وبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني أين أناده فيستر علي كل عرة وأنا آسبه ويعزم النعمة علي فلا أجازيه فكم من موهبة هنية قد أتاني وأزمه محوة قد كفاني وبهجة معنقات قد أراني فأثني عليه حامدا واذكروا مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك إجابته ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يرفع المستضعفين ويضاعف المستكبرين يهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبيري الظالمين مدرك الحاربين نقال الظالمين صريخ
مستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشياته ترعد السماء وسكانها ترجف الأرض وأماره وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالتك أفضل أحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأزهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وطهرت وتهنت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة وعليك من خلقه اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وعقي رسولك وحجتك علي خلقك وآيات الكبرى والنباء العظيم وصل على الصديقة طاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وخلف الهادي المهدي حجاجك علي عبادك وأمانك في بلادك وصلاة كثيرة دائمات اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل والمنتظر وخفه بملائكة المقربين وأيده بالروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذي من قبله مكن له ودينه الذي ارتزته له عبد له من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم عزه وأعزه به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتح يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك
وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أهدى من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريم تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها المنافق وأهله تجعلنا فيها من الدعاء إلى طاعتك والقادة إلى السبيل وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم به شأسنا واشأب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا وأغنى به عائلنا وأقضي به عن مغرمنا وجبر به فقرنا وسد به خلاتنا ويسر به أسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجه به طالبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين يا واسع المعطين. اشفه به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا علي ذلك بفتح منك تؤجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطانا حق تظهره ورحمة منك تجلى لنا وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على اللهم محمد صل على وآل محمد وآل محمد. اللهم فرجه صل على محمد وآل ما شاء الله جناب محمد. ماشاءاللہ علی اللہ یہ ہمارے جناب عباس صاحب بہت ہی اپنے اچھے انداز میں ماشاء اللہ سے دعا پڑھ رہے تھے. تو اب میں کرنا ہے کہ جس نے عابدہ سماعت کو جگایا والی، جس نے خوابیدہ سماعت کو جگایا وہ علی، دیکھنا جس نے نگاہوں کو سکھایا وہ علی، کیا کہیں جس نے فطرت کو اجالوں سے سجایا وہ علی، جس نے انسان کو انسان بنایا
سبحان اللہ سبحان نور اول کا رفیق ازلی کہتے ہیں. واہ 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 نور اول کا رفیق ازلی کہتے ہیں. ہم محمد کے تسلسل کو علی علی کہتے ہیں. کہتے علی سبحان کہتے اللہ ہیں. واہ یا واہ واہ علی یا اللہ علی سبحان یا اللہ علی سبحان حق علی حق علی حق علی ماشاء اللہ محمد ڈاکٹر کے صاحب. تسلسل کو علی کہتے ہیں. اب میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک اور بہترین کلام ہمیشہ آپ تو پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں کلام کے لیے دعوت دوں، ہماری اس معبود سے دعا ہے کہ امام معصومین کے صدقے میں آپ کے پورے خانوادے کو وہ معبود صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ الہی کے آمین الہی آمین بہنوئی کا جو ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے ایکسیڈنٹ سے، ان کی روح کو معبود رحمت امام معصومین کے جوار الہی میں آمین الہی آمین الہی آمین الہی آمین. اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب ڈاکٹر عباس زیدی صاحب کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی محبتوں کا، تمام حضرات کی محبت کا. بس مولا کی شان میں ایک نوحہ سلام پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. کہ نکلا ہے جنازہ اللہ اکبر اللہ کے گھر سے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، اور افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، اور افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، اللہ اکبر. کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، اور یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، رومال ہٹایا گیا بابا کے سر سے، رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے، اور زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے،
ہائے ہائے اللہ زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہمشیر ہے، رونے کو نہ ترسے، شبیر کی ہمشیر ہے، رونے کو رونے کو نہ ترسے، اور عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، اور فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، اور ہاں بھول نہ جانا کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا کوفے کے مکینوں، اور گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، ور محمد والے محمد صلوات جزاک اللہ اللہم صل علی محمد محمد، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اللہ آپ کے پورے وعدے کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ حاضرین، میں بغیر کسی مزید تاخیر کے دعوت دے رہا ہوں مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب کو کہ وہ آج کی مجلس سے خطاب کرے۔ بواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صل علی آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم ایاک نعبد محمد وانت علیہم غیر المغضوب علیہم محمد محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مذکی نفوسنا مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وآل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم فزت ورب الكعبة صلوات پڑھ دیں محمد علیہ اللهم اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد محمد پہلے تو میں آپ حضرات کی خدمت میں بمناسبت ضربت مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور اللهم صل على محمد وآل محمد ہم بہت قریب ہو رہے ہیں، سبھی کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، بالخصوص زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں مولا کی شہادت کی مناسبت سے۔ دوسرا جو میں نے سنا ہے کہ وہ حادثہ ایک پاکستان میں ہوا اور ایک ہمارے عزیز جو دعا افتتاح غالباً پڑھ رہے تھے، ان کے ہاں جو حادثات ہوئے ہیں، برادر نسبتی کا انتقال ہوا ہے، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، خداوند عالم ان کی مغفرت فرمائے اور ان الہی کے آمین۔ والدین کو الہی صبر عطا فرمائے، اور جو ہمارے بانی مجلس ہیں جن کے سال ثواب کی مجلس ہے، پروردگار بحق امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان مرحومین کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرما، الہی آمین۔ اور علماء کی رحمتیں اور برکتیں ہم سبھی کو نصیب فرما، سب اللهم مل صل على محمد وآل محمد محمد آل محمد پر۔ آپ حضرات ایک محمد و آل محمد پر درود بھیجیں۔ اللهم صل على اللهم محمد صل على محمد محمد وآل وعجل الفرج اللهم صل عزیزان گرامی، مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور اس کے پس منظر میں ہوا کیا تھا، جو حالات یہاں تک پہنچے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سرزمین کوفہ پر، اور وہ بھی مسجد کے اندر قرار پائی۔ آخر وہ کون سا ایسا دور تھا، کون سے ایسے حالات تھے، وجوہات کیا تھی، اس کے پس منظر میں اگر ہم جائیں گے، اور میں آج بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ اس کا پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ پیش کروں گا، جزاک اللہ تاکہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ نسل نوجوان کو، آپ حضرات تو میرے بزرگ ہیں جو میں جس اسکرین پر دیکھ رہا ہوں، میرے سبھی عزیز و اقارب مجھ سے کافی بزرگ ہیں، ان سے بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن وہ نوجوان اور جوان جو ہم سے جڑ رہے ہوں گے اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، مسلسل سن رہے ہیں، ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ مسئلہ یہ تھا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد لوگوں نے حکومت پیغمبر کو چھینا، خلافت کو چھینا، اور سقیفہ کی بنیاد پر 3 خلیفہ بنائے گئے، جن کا دور حکومت 11 ہجری سے لے کر کے اور 35 ہجری تک چلا۔ 35 ہجری میں جب قتل عثمان ہو گیا تو لوگوں نے مصمم فیصلہ یہ کیا کہ اب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ وقت مانا جائے۔ مولا کائنات نے جیسا کہ منسوب ہے ان کی جانب یہ کہہ کر منع کر دیا کہ آخر پہلے میرے اندر کون سی کمی تھی یا کون سی فضیلت اب آ گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے خلیفہ مان رہے ہو اور میرے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہو۔ لیکن جب زیادہ اصرار بڑھا اور لوگوں نے کہا نہیں آپ ہی خلیفہ ہیں اور لائق ہیں کہ اب آپ خلافت کے منصب پر آئیں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا جو آپ سے منسوب ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولا نے آواز دیا اگر تم میری خلافت کو مان رہے ہو اور میرے ہاتھوں پہ بیعت کر ہی رہے ہو تو میں ایک شرط کے ساتھ اس خلافت کو قبول کرتا ہوں۔ وہ شرط کیا تھی؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شرط کے ساتھ میں اس خلافت کو قبول کرتا ہوں کہ میں وہ سیرت قائم کروں گا جو میرے بھائی رسول اللہ کی سیرت تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے جان گرامی، یہ مولا کائنات کا ایک جملہ
پچھلے 25 سال کی ترجمانی کر رہا ہے سن 35 ہجری میں۔ بہت خوب علامہ صاحب، جزاک اللہ۔ یہ بہت عظیم جملہ ہے مولا کائنات کا۔ 25 سال پیچھے گئے ہیں علی بن ابی طالب، اور پیچھے جا کر کے اس بات کو لوگوں کو بتایا ہے کہ میں خلافت قبول کر رہا ہوں ایک شرط کے ساتھ کہ جو میرے بھائی رسول اللہ کی سیرت تھی میں اسے قائم کروں گا، اسے پیادہ کروں گا، اسے لے کر کے آؤں گا۔ علی گویا بند الفاظ میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ 25 سال میں سیرت پیغمبر بدلی گئی ہے اور میں اسے صحیح کروں گا۔ بہت خوب علامہ صاحب، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ 35 ہجری میں بیعت ہوئی۔ جب 35 ہجری میں بیعت ہوئی، علی بن ابی طالب کے ہاتھوں پہ لوگوں نے بیعت کی سرزمین مدینہ پر، اور اس کے بعد علی بن ابی طالب نے بیعت لینے کے بعد کچھ عرصے کے بعد میں کوفے کا سفر کیا۔ کوفہ چونکہ پائے تخت تھا، کوفہ عاصمت العراق تھا، کوفہ عاصمت الاسلام تھا، یعنی کیپٹل آف اسلام۔ یہ ایک ایسی راجدھانی تھی، ایک ایسا عاصمہ تھا، ایک ایسی کوفہ جگہ تھی کہ جہاں فوجیوں کا مقام تھا، اور لوگ یہاں زیادہ تر وہ سپاہی اور وہ افراد رہا کرتے تھے جو جنگجو میں یا جنگوں میں کام آتے تھے۔ اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں کوفے میں آنے کی، لیکن بہرحال ان میں سے ایک وجہ یہ تھی۔ مولا جب کوفے میں آئے ہیں تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ یہ وہ 35 ہجری سے لے کر کے، اب میں چونکہ ایک ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا تو عزیزان گرامی اتنا وقت مجھے نہیں ملے گا۔ 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ علی کے ہاتھ میں خلافت ہو گئی ہے اور 35 ہجری میں علی کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے، تو بنو امیہ کے کچھ کردار ایسے پائے جاتے تھے، انہوں نے عثمان کے قتل کا الزام مولا کائنات کے اوپر لگا دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ قتل عثمان میں اور عثمان کی جو انگلیاں کاٹی گئی ہیں اس میں ہاتھ علی بن ابی طالب کا ہے، اور علی نے عثمان کا قتل کرایا ہے حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے، قتل عثمان کی وجہ سے ہوا کیا کہ معاویہ نے جو فوج تیار کی تھی اس فوج میں اور ان افراد میں ان کے کانوں میں یہ باتیں ڈالی گئیں اور بھری گئیں کہ قتل عثمان علی بن ابی طالب کی وجہ سے ہوا ہے، اور سب سے زیادہ اسکایا اس نے مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کہ دیکھو قتل عثمان میں علی بن ابی طالب شریک ہے اور تمہیں علی بن ابی طالب کے مقابلے میں آنا چاہیے۔ لہذا جو جنگ جمل واقع ہوئی تھی وہ اسی کا ایک نتیجہ تھی سن 35 ہجری کے بعد۔ اب جب دیکھا کہ جنگ جمل میں ہماری کامیابی نہیں ہوئی تو معاویہ نے قتل عثمان کے بہانے سے اور اس کی کئی کٹی ہوئی انگلیوں کے بہانے سے لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ ماحول کیسا بنایا؟ اب آپ دیکھیے علی کے خلاف ماحول کیسا بنا، جہاں تک میں پہنچ گیا، باقی اللہ مددگار ہے۔ ماحول کیسا بنا؟ معاویہ لوگوں کے دلوں میں نفرت بوتا تھا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے تئیں، یعنی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں کو متنفر کرتا تھا، بالخصوص نسل نوجوان کو اور بچوں کو۔ کیسے؟ معاویہ کیا کرتا تھا کہ پورے حجاز میں اور شام میں بکریوں کے بچے بٹوا دیا کرتا تھا، اور وہ بکریوں کے بچے جب بچوں کے اندر جاتے تھے تو بچے اس سے کھیلتے تھے۔ سال 6 مہینہ وہ بچے رہے، 2-4 مہینہ رہے، بچے مانوس ہو گئے ان بکریوں کے بچوں سے۔ اور جب وہ بچے مانوس ہو گئے ان بکریوں کے بچوں سے تو ایک مرتبہ سارے بچوں کو راتوں رات اٹھا لیا۔ اب صبح کو جب صبح ہوئی تو بچوں نے دیکھا کہ ہمارے بچے تو ہے ہی نہیں جس سے ہم بکریوں کے بچے سے کھیلتے تھے، تو اب ایک شور مچوایا کہ الیاذ باللہ خاکم بندہن روزے کی حالت میں کیا جملے، لیکن چونکہ تاریخ ہے اس لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اب صبح کو ہوئی اور بچے رونے لگے کہ ہمارے بکریوں کے بچے کہاں ہیں، تو معاویہ نے ایک شور مچوایا شام کی سرزمین پر کہ رات علی جیسا ڈاکو آیا تھا اور تمہارے بکریوں کے بچوں کو چرا کر کے لے گیا۔ استغفر اللہ۔ اب ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے تاریخ کیا لکھتی ہے، تاکہ علی کی دشمنی اور علی سے نفرت ان لوگوں کے، ان بچوں کے دلوں میں پیوستہ ہو جائے اور ان بچوں کے دلوں میں گامزن ہو جائے، اور جب بچے بڑے ہوں تو علی کی نفرت میں بڑے ہوں۔ یہ اس طرح کے واقعات تھے۔ یا کھلونے بٹوا دیے، پھر ان کھلونوں کو کھلونوں کے اکٹھا کرا کے جمع کرا کے پھر علی کی طرف نسبت دی گئی۔ یہ ایسے حالات میں علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام زندگی گزار رہے تھے۔ اب جب علی
جنگ جمل کے بعد، عثمان کے قتل کے بعد، توجہ چاہ رہا ہوں میں، ان کی کٹی انگلیوں کے بعد ہوا کیا؟ لوگوں نے قسم کھائی، اتنا بہکایا اس معاویہ نے، لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم علی سے اب بدلہ لیں گے، انہوں نے عثمان کا قتل کیا، اور جب تک ہم بدلہ نہ لے لیں گے، جملے سنیے گا آپ میرے ذہن گرامی، یہ تاریخ لکھتی ہے، جب تک ہم بدلہ نہ لے لیں گے نرم بستر پہ نہ سوئیں گے اور ٹھنڈا پانی نہ پیئیں گے۔ دیکھیں جذبات، علی کے مقابلے 5 سال میں علی مظلوم، علی جیسی مظلوم شخصیت آپ کو کائنات میں نہیں ملے گی ذہن گرامی۔ علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں، وہ کتاب الغدیر جس کے لیے انہوں نے پاکستان کا بھی سفر کیا، وہ کتاب الغدیر جس کے لیے انہوں نے ہندوستان کا بھی سفر کیا، ہندوستان میں شہر لکھنؤ، حیدرآباد وغیرہ میں وہ تشریف لے گئے، کتاب خانوں کو چھانا، سرزمین لکھنؤ پر ایک مدت تک وہ رہے ابقات الانوار کا۔ اب یہ کتابیں وہ ہیں ذہن گرامی جو ہندوستان سے چھپی ہیں، ہندوستان کے علماء نے لکھا ہے، اور علم عقائد ایک ایسا علم ہے کہ علماء و فقہا نجف اور ایران سے آتے ہیں علم عقائد کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے سرزمین ہندوستان اور پاکستان پر، کیونکہ علماء علم عقائد پر، علم عقائد کے اوپر جو علماء ہندوستان اور پاکستان نے کام کیا، اتنا کام کسی اور عالم دین نے یا کہیں اور کے لوگوں نے نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ علامہ امینی غفران مآب کی لائبریری میں جب آئے، علامہ امینی آیت اللہ میر حامد حسین موسوی کی جب کتاب خانے میں آئے اور ان کی کتابوں کو دیکھا، اور بالخصوص ابقات الانوار سے وہ مدارک لیے، جس کی وجہ سے انہوں نے الکتاب غدیر لکھی، جو تقریباً 20 سال میں 20 جلدوں میں ہے، اور غالباً 20 سال کی محنتوں سے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ علامہ امینی نے اس کتاب میں صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو اور غدیر کو ثابت کیا ہے کہ ہاں غدیر تھا اور ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک جملہ لکھتے ہیں علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت پر، ابھی کوئی زیادہ زمانہ نہیں ہوا، ابھی 10-20 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں، 40-50 سال پرانی بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کوئی بڑا زیادہ زمانے پرانی بات نہیں ہے۔ علامہ امینی نے ایک جملہ لکھا، آپ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے قیامت تک زندگی دیتا، ایک جملے پہ توجہ چاہ رہا ہوں بزرگوں کی میں، اللہ اگر مجھے قیامت تک زندگی دیتا اور بھوک اور پیاس کو مجھ سے چھین لیتا، اس کا احساس چھین لیتا، نہ مجھے بھوک لگتی اور نہ پیاس لگتی، اور قیامت تک میری زندگی ہوتی، تو میں علی اتنا بڑا مظلوم ہے کہ میں قبر علی پہ بیٹھ کر کے ہمیشہ آنسو بہاتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے علماء نے کتنا خون جگر پیا اور باتوں کو یہاں تک پہنچایا، انہوں نے مظلومیت علی بن ابی طالب کو لکھا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ طے کیا، معاویہ نے ایک فوج تیار کی، اور انہوں نے قصد اور عہد یہ کیا کہ ہم ٹھنڈا پانی نہ پئیں گے، نرم بستر پہ نہ سوئیں گے، جب تک کہ علی ابن ابی طالب سے بدلہ نہ لے لیں گے۔ اور عمر ابن عاص یہ بھی معاویہ کے ساتھ مل گیا، اور یہ بھی معاویہ کے ساتھ مل کر کے اب معاویہ نے 1,20,000 کی فوج تیار کی علی سے لڑنے کے لیے۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے 1,20,000 فوج، ملاحظہ فرمائیے گا۔ جب اس نے 1,20,000 فوج تیار کی تو علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ معاویہ نے میرے خلاف فوج تیار کی ہے، تو علی بن ابی طالب نے بھی لشکر تیار کیا، اور علی کا لشکر 90,000 کا لشکر تھا۔ یہ کون سی جنگ ایسی ہونے جا رہی ہے جس میں اتنی لشکر کشی ہو رہی ہے قتل عثمان کے بعد؟ یہ وہ جنگ صفین ہے جس کی تیاریاں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں۔ جب جنگ صفین ہوئی ہے، 90,000 آدمی علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اور 1,20,000 آدمی معاویہ کی طرف سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہیں، تو معاویہ کے 45,000 آدمی واصل جہنم ہوئے تھے اس جنگ میں، جو علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر نے کیے تھے، اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی تقریباً 20,000 آدمی شہید ہوئے تھے۔ یہ جنگ کس نے کی تھی؟ یہ جنگ معاویہ نے کی تھی۔ 45,000 وہ، 20,000 یہ، 65,000 آدمی تو اس طریقے سے مارے گئے تھے ایک حملے میں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، کوئی معمولی چیز نہیں تھی جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، پس منظر شہادت کا سنانا چاہتا ہوں۔ عمر عاص، یہ وہی جنگ تھی کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو معاویہ کے مقابلے میں جنگ کر رہے تھے، کبھی مالک اشتر کو بھیجتے تھے، کبھی امام حسن کو بھیجتے تھے، کبھی امام حسین کو بھیجتے تھے، کبھی جناب عباس کو بھیجتے تھے، میمنہ کا کبھی کسی کو سردار بنایا، کبھی میسرہ کا سردار بنایا، کبھی امام لشکر کا بنایا، کبھی ورائے لشکر کا بنایا۔ یہ وہی جنگ ہے
جس میں عمار یاسر مارے گئے ہیں، یہ وہی جنگ ہے جس میں مالک اشتر جنگ کرتے کرتے معاویہ کے اس خیمے تک پہنچے ہیں، اور معاویہ کے خیمے تک پہنچنے کے بعد مالک نے تلوار اٹھائی ہے، اور تلوار اٹھانے کے بعد معاویہ کے خیمے کی یا اس کے ٹینٹ کی ایک رسی کو کاٹا ہے، اور دوسری تلوار اٹھانا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے تاکہ دوسری رسی کٹے، اور جب خیمہ گرے گا تو معاویہ ہڑبڑائے گا، بوکھلائے گا، پریشان ہوگا، اور پریشان ہونے کے بعد خیمے سے باہر نکلے گا، جیسے نکلے گا تو مالک کی تلوار ہوگی اور معاویہ کا سر ہوگا۔ معاویہ کے اوپر دوسری رسی کے اوپر دوسری رسی کے اوپر مالک اشتر تلوار اٹھائے ہوئے، بھائی ایسے تلوار مارنا ہی چاہتے ہیں کہ کسی نے پیچھے سے آواز دیا، علی مالک اشتر تمہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب بلا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی آپ ملاحظہ فرمائیے کیا تلوار اٹھی ہوئی ہے، تلوار اٹھی ہوئی ہے، رسی کاٹنا چاہتے ہیں، جیسے یہ سنا کہ مجھے علی بلا رہے ہیں تلوار کو وہیں پر روک لیا، وہیں پر روکا، اور روکنے کے بعد علی کی آواز پہ لبیک کہا۔ اسے کہتے ہیں اطاعت علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر مالک اشتر ذرا سا بھی لمحہ تاخیر کر دیتے علی کی آواز پہ لبیک کہنے میں، ملاحظہ فرما رہا ہوں، تو آج معاویہ کا کام ختم ہو جاتا، معاویہ باہر نکلتا، مالک کی تلوار معاویہ کے اوپر چلتی اور معاویہ ختم ہو جاتا، لیکن نہیں، چونکہ جب علی نے آواز دے دیا تو اب اس کی آواز کے سامنے کسی کی آواز نہیں، صرف لبیک یا علی۔ یہ ہے اطاعت۔ جبھی تو مالک کو اتنا بڑا رشتہ، مالک کو اتنی بڑی عظمت ملی ہے، اور مالک کو اتنا بڑا عہدہ ملا۔ اسی تلوار میں، اسی جنگ میں، جنگ صفین میں، یہ وہ میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں جانے گرامی آپ حضرات کی خدمت میں، جو مقدمہ مولا کی شہادت کا سبب بنا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی۔ اسی جنگ میں جب جنگ ہوتی رہی، پوری رات جنگ چلی، آخر میں آ کے ایک زمانے تک یہ جنگ چلی تھی، پوری رات جنگ چلی، اور جب مولا کی تلوار ایک مرتبہ عمر عاص کی طرف بڑھی، عمر ابن عاص کی طرف، تو عمر ابن عاص نے اب یہ سوچا اب میری جان نہیں بچے گی، جب میری اب جان نہیں بچے گی، چونکہ علی کے سامنے جو آیا ایسا نہیں ہے کہ وہ بچ کے چلا جائے، تو اس نے فوراً اپنے کپڑوں کو اتارا اور برہنہ اور ننگا ہو کر کے لیٹ گیا علی بن ابی طالب کے سامنے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنا منہ پھیرا عمر ابن عاص کی طرف سے، جیسے عمر ابن عاص نے یہ دیکھا کہ علی بن ابی طالب نے اپنا منہ پھیرا، تو عمر ابن عاص کھڑا ہوا اور وہاں سے بھاگ گیا تاکہ علی کے دست رس میں نہ آئے، اور ہاپتا ہوا برہنگی کی حالت میں معاویہ کے پاس پہنچا، اور جب معاویہ کے پاس میں پہنچا تو ایک مرتبہ تو معاویہ کہتا ہے کہ عمر ابن عاص تم نے یہ اپنا کیا حال کر رکھا ہے، یہ برہنہ کیوں ہو؟ تو اس نے پورا ماجرا بتایا کہ اگر میں آج لباس نہ اتارتا تو علی کی تلوار سے نہ بچتا۔ تو معاویہ ہنس کے اس بات کو کہتا ہے کہ تیری شرمگاہ نے ایسا معجزہ کیا ہے کہ تیری جان کو بچا دیا۔ آپ دیکھیں تاریخ میں آپ کو ملے گا، میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ تو پھر جب جنگ زیادہ ہوئی اور بہت لوگ مارے گئے تو ایک مرتبہ لوگوں میں شور و غل مچا، چیخ و پکار ہوئی، اور لوگوں نے کہا معاویہ تو خود علی بن ابی طالب کے سامنے کیوں نہیں جاتا، تو جا، تو جنگ کیوں نہیں کرتا جو مسلمانوں کو کٹوا رہا ہے؟ اور خود تاریخ نے بتایا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے آواز دے کر کہا اے جگر خارا کے بیٹے تو بھی تو سامنے آ تو تجھے بتاؤں علی بن ابی طالب کیا ہے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، سن رہے ہیں مجھے؟ صفین کی جنگ میں آپ حضرات ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جنگ میں 90 لڑائیاں ہوئی تھی، ایک دو لڑائی نہیں ہوئی ہے۔ اور معاویہ کے، اب سنیے، 1,20,000 کا لشکر تھا معاویہ کا۔ میں یہ بڑے تلخیص کے ساتھ، خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سبب کیا بنا تھا۔ معاویہ کے 90,000 سپاہی مارے گئے تھے، اور علی علیہ السلام کے 20,000 سپاہی شہید ہوئے تھے اس جنگ میں، اور معاویہ کے 90,000 سپاہی واصل جہنم ہوئے تھے، پر پہچانی ہے آپ کو۔ اسی جنگ میں عمار یاسر 93 سال کی عمر مبارک میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اور شہید ہوئے۔ اب آتی ہے رات، آتی جنگ لیلۃ الحریر، بھائی یہاں سے شروع ہوگی شہادت علی، ملاحظہ فرمائیے، لیکن چونکہ میرے پاس وقت کم ہے، ملاحظہ فرمائے۔ جب معاویہ نے دیکھا کہ ہم جنگ کو ہار جائیں گے اور اب معاویہ کے بس کی بات نہیں ہے، تو عمر عاص نے ایک چال چلی، اب میں کر رہا ہوں خلاصہ۔ دیکھا کہ علی بن ابی طالب سے ہم جیت نہیں سکتے ہیں اور اب ہم جنگ ہار جائیں گے، تو ایک مرتبہ عمر عاص نے 500 قرآن نوکے نیزہ پہ اٹھوائے اور کہا لا حکم الا اللہ، لا حکم الا اللہ، لا حکم الا اللہ۔ ہم قرآن کو بیچ میں رکھتے ہیں اور قرآن کے اوپر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ خود علی بن ابی طالب، معاویہ کے لشکر کی بات چھوڑیے،
خود علی بن ابی طالب کا ایسا لشکر تھا کہ اس کے اندر آدھے لوگ یہ اس بات کو کہنے لگا علی ان لوگوں نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا ہے لہذا ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے. مولا کائنات نے وہاں پہ یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کلمۃ الحق ویراد بہ الباطل، ارے کلمہ حق ہے، قرآن جو اٹھایا وہ حق ہے، لیکن مراد ان کی باطل کی لی جا رہی ہے، یہ قرآن کے ذریعے سے تمہیں دھوکہ دینا چاہتے. نوبت یہاں پر پہنچی کہ دونوں طرف کے کچھ افراد کو جمع کیا گیا، مولا کائنات کی طرف سے بھی اور علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اور معاویہ کی طرف سے، دونوں افراد کو تقریباً 400-500 آدمی جمع کیے گئے اور اس بات پر فیصلہ کیا گیا کہ اب ایک طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو لیا گیا اور ایک طرف سے عمر ابن عاص کو لیا گیا. ان دونوں نے یہ طے کیا، ابو موسیٰ اشعری نے کہا میں ممبر پہ جاؤں گا، جانے کے بعد میں علی بن ابی طالب کو خلافت سے معزول کروں گا، اسی پہ فیصلہ رکھیں گے، کسی تیسرے کو بنائیں گے. اور عمر ابن عاص نے کہا کہ ہاں میں معاویہ کو خلافت سے اتاروں گا، ان کا اعلان کروں گا. اس بات پر رضامندی ہوئی پورے لشکر کی. جب اس بات پر رضامندی ہوئی تو لوگوں کو جمع کیا گیا. لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ممبر سے جایا گیا اور ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری نے عمر ابن عاص سے کہا، عمرو بن عاص سے کہا کہ جاؤ تم ممبر پہ جاؤ. تو عمرو بن عاص نے کہا آپ بزرگ ہیں پہلے آپ جائیے. ابو موسیٰ اشعری اس مجمع کے درمیان میں ممبر پہ گئے اور جانے کے بعد میں ایک مرتبہ کہتے لوگوں دیکھو میں جس طریقے سے انگوٹھی اتار رہا ہوں اسی طریقے سے علی بن ابی طالب کو خلافت سے معزول کر رہا ہوں. اور یہ کہہ کر کے ممبر سے تشریف لے آئے، ممبر سے نیچے آ گئے. جب ممبر سے نیچے آئے ہیں ابو موسیٰ اشعری تو اس کے بعد عمر ابن عاص ممبر پہ گیا اور جانے کے بعد کہتا میں ابو موسیٰ اشعری کی تائید اور تصدیق کرتا ہوں اور علی بن ابی طالب کی خلافت کو معزول کیا جاتا. جس طریقے سے ابو موسیٰ اشعری نے علی بن ابی طالب کو معزول کیا ہے میں اسی طریقے سے معاویہ کو اس حکومت کی ذمہ داری دیتا ہوں. دیکھیے کتنا بڑا بمنڈر ہوا ہے. آپ ملاحظہ فرمائے طے کیا ہوا تھا، دونوں کو معزول کرنا ہے علی بن ابی طالب کو. حالانکہ انہیں معزول کرنے کا حق نہیں تھا، علی لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفہ نہیں تھے، لیکن ظاہری اعتبار سے جنگ کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے تھے. عمر عاص نے کہا جس طریقے سے انہوں نے معزول کیا علی کو میں اسی طریقے سے خلافت کے منصب پر معاویہ کو گامزن کرتا ہوں، معین کرتا ہوں. ابو موسیٰ اشعری نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس لیے کہ ہماری تو قرارداد یہ تھی کہ ایسے ہوگا، دونوں کو معزول کیا جائے گا. یہ کہہ کے عمر عاص نیچے آ گیا. اب علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے کے بعد کہتے ہیں میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ یہ تمہیں دھوکہ دینے جا رہا ہے، اس کے دھوکے میں مت آنا. اور اب یہاں سے عزیزان گرامی علی بن ابی طالب نے دوبارہ ایک لشکر کشی شروع کی، لشکر تیار کیا جو معاویہ سے اب جنگ کرنی تھی. اس میں کچھ افراد ایسے تھے جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے الگ ہوئے تھے، وہ تھے خارجی، خوارج. اور یہ وہ خوارج تھے جو علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر سے الگ ہوئے تھے، جنہیں خارجی کا نام دیا گیا. ان میں سے ان خارجیوں میں سے جو علی بن ابی طالب کے اس بات پر راضی نہیں تھے کہ آپ لشکر کشی کیوں کر رہے ہیں، جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو گیا. ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا. یہ عبد الرحمن ابن ملجم جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں علی کے ساتھ تھا، علی کی طرف سے جنگ کر رہا تھا. لیکن جب خوارج جنگ نہروان ہوئی ہے جو خارجیوں سے ہوئی ہے تو اسی عبد الرحمن ابن ملجم نے علی ابن ابی طالب کی مخالفت کی ہے. اور عزیزان گرامی اسی عبد الرحمن ابن ملجم نے یہ طے کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو میں جا کر کے کوفے میں شہید کروں گا، میں قتل کروں گا. یہ 3 افراد تھے، ایک کیا نام ہے یہ عبد الرحمن ابن ملجم، اور 2 اور خاندان تمیمی سے تھے جیسا مجھے تاریخ میں ملا ہے، اور میں نے ان کے نام بھی نوٹ کیے تھے، ابھی میرے ذہن میں وہ نام نہیں آ رہے ہیں. ہاں ایک برق ابن عبداللہ تمیمی اور ایک عمر ابن بکیر تمیمی. یہ 3 افراد مکے میں انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا. کیا فیصلہ؟ کہ کوفے میں جا کر علی کو قتل کرے گا ابن ملجم، اور معاویہ کو اور عمر عاص کو قتل کریں گے برق ابن عبداللہ تمیمی و عمر ابن بکیر تمیمی. وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے، لیکن یہ عبد الرحمن ابن ملجم سرزمین کوفہ پہ پہنچا. اور جب یہ سرزمین کوفہ پہ پہنچا ہے تو اس نے وہاں جا کر کے ایک تلوار خرید دی ہے، 1000 درہم کی تلوار. اور اسے تلوار کو خریدنے کے بعد یہ 1 مہینہ رہا ہے، اس تلوار کو زہر میں بجھایا. اور اس کی ملاقات ایک
وہاں خوبصورت خاتون سے ہوتی جس کا نام قطام ہے. قطام کے ماں اور باپ جنگ نہروان میں مارے گئے تھے. وہ بدلہ لینا چاہتی تھی علی بن ابی طالب سے. جب اس کی ملاقات ہوئی ہے اس نے پیشکش کی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو ایک مرتبہ عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے گا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو قطام نے میں نے بہت ہی مختصر کر دیا, یہ تو 4-5 مجلسیں بھی ہوتی تو واقعات ختم نہ ہوتے. تو قطام نے ایک شرط رکھی تھی 3000 درہم لوں گی اور میں اپنی مہر میں علی کا سر لوں گی. اب معاویہ نے بھیجا تھا کسے تیار کر کے؟ ابن ملجم کو. ابن ملجم نے یہ آواز دیا کہ میں تو اسی مقصد سے سرزمین کوفہ پہ آیا ہوں. کوفے پہ میرا آنے کا مقصد ہی ہے کہ علی کو قتل کروں. اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب ابن ملجم اسی مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے جہاں علی بن ابی طالب شہید کیے جا رہے ہیں. لیکن وہ رات آ گئی کہ جہاں علی بن ابی طالب علیہ السلام جناب ام کلثوم کے گھر میں افطار کرنے کے لیے آئے. بیٹی نے دسترخوان سجایا, دسترخوان سجا کر 2 طرح کی غذا رکھی, دودھ کا پیالہ بھی رکھا, نان و نمک بھی رکھا, جو کی روٹی بھی رکھی. تو ایک مرتبہ علی بن ابی طالب آواز دیتے, بیٹی کیا تو نے کبھی علی کو دیکھا ہے کہ ایک ساتھ 2 نعمت الہی کا استعمال کیا ہو؟ یہاں سے ایک نعمت لے جا, میرے لیے ایک نعمت الہی کافی ہے, یہ دودھ کا پیالہ لے جا. دودھ کے پیالے کو ام کلثوم نے اٹھایا, علی نے نانے جو کو توڑا اور نمک کے ذریعے سے افطار کرنے کے بعد اب ام کلثوم کے 2-3 جملے پڑھ کر میں ختم دعا کرنا چاہوں گا. ام کلثوم کہتی میرے بابا نے افطار تو کر لیا, آج کی رات میرا بابا میرے ہی گھر ٹھہرا, اور جب میرے گھر ٹھہرا تو میرا بابا جب نماز تہجد کے لیے اٹھتا تھا تو 2 رکعت نماز مصلی پر پڑھتا تھا اور 2 رکعت نماز مصلی پڑھ کے پھر صحن خانہ میں جاتا تھا, آسمان کو دیکھتا تھا اور آواز دیتا. ابھی وہ وقت نہیں آیا. پھر مصلی پہ آتا تھا, نماز پڑھتا تھا, پھر آواز دیتا تھا, ابھی وہ وقت نہیں آیا. کہ میں نے پوچھا بابا میں نے کبھی آج سے پہلے آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا. لا شاید علی بن ابی طالب نے آواز دیا ہوگا بیٹی یہ آج میرا آخری وعدہ ہے بارگاہ الہی میں. ام کلثوم کہتی ہے بابا میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے, اس سے پہلے میرا کبھی اتنا دل نہیں گھبرایا ہے. لو عزادارو قیامت کا منظر ہے. وہ وقت بھی آیا, صبح نمودار ہونے جا رہی ہے, علی بن ابی طالب گھر سے نکل رہے ہیں. علی بن ابی طالب جیسے ہی گھر سے صحن خانہ میں آئے, مرغابیوں نے آ کر کے آقا کا راستہ روک لیا, آقا کے دامنوں کو پکڑنا شروع کر دیا. جیسے مرغابیاں آقا کی طرف بڑھتی ہیں, ام کلثوم کہتی بابا یہ فال بد مجھے دکھائی دے رہا ہے, اس سے پہلے میں نے کہیں کہا اے بابا مجھے بتائیے یہ مرغابیاں کہہ کیا رہی ہیں؟ تو علی آواز دیتے ہیں ام کلثوم یہ کسی کے اوپر نوحہ و بکا کر رہی ہے. اے ام کلثوم دیکھو ان مرغابیوں کا خیال رکھنا, اے ام کلثوم دیکھو ان مرغابیوں کو ستانا نہیں, یہ بھی مخلوق خدا ہے. کتنا کریم تھا علی بن ابی طالب, مولا جو حیوانوں کا بھی اتنا خیال کرنے رہا تھا اور وصیت کر رہا تھا اپنی بیٹی کو. عزادارو قیامت کا منظر سنے. علی تھوڑا سا آگے بڑھے, ایک مرتبہ زنجیر در علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کپڑوں میں الجھی. علی بن ابی طالب کو زنجیر در بھی روکنا چاہتی تھی. علی وہاں سے بھی گزر گئے, مسجد میں پہنچے. جب علی مسجد میں پہنچے ہیں, ایک مرتبہ مسجد کے اندر وہی عبد الرحمن بن ملجم بربرائے روایت الٹا پڑا ہوا سو رہا تھا. علی بن ابی طالب نے اسے جا کر کے اٹھایا, اٹھ جا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے جا رہا ہے, تو بھی اللہ کا تذکرہ کر لے. بس آزاداروں مجھے نہیں معلوم, روایات الگ الگ ہیں, میں تو ایک روایت کا ایک فقرہ پڑھ کے مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. علی نے گلدستے اذان پہ کھڑے ہو کر کے اذان دی ہے, اس کے بعد نماز کو شروع کیا ہے. اب نماز سے جب سجدے سے سر اٹھا رہے تھے تو ادھر سے ابن ملجم کھڑا ہوا, اس نے تلوار اٹھائی اور ایسی ضربت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سر پہ لگی. کہنے والے نے کہا علی بن ابی طالب کا سر اس طریقے سے شگاف ہوا جیسے قرآن کو بیچ میں سے کھول دیا جاتا ہے. بس ضربت کا لگنا تھا. سرزمین کوفہ میں آواز بلند ہوئی, الا قتل امیر المومنین, علی بن ابی طالب مارے گئے. اتنا سننا تھا. زینب ام کلثوم کے کانوں سے آوازیں پہنچی, آواز یا ام کلثوم میرا دل گھبرا رہا ہے. زینب ام کلثوم سے کہتی, ام کلثوم زینب سے کہتے ہیں ضربت لگنے کے بعد اب میں نے مولانا آیت اللہ حمید اللہ صاحب قبلہ سے ایک جملہ سنا. وہ اپنے مصائب میں پڑھتے ہیں, علی نے خاک کوفہ کو اٹھا کے اپنے سر میں ڈالا. لوزادارو حسن نے نماز کو تمام کیا اور ایک گلیم یا ایک کمبل یا
एक कपड़े में उठा करके अली इब्न अबी तालिब को अपने घर की तरफ ले जा रहे हैं। क्या गुजरी होगी जब अली इब्न अबी तालिब को खाने उम्मे कुलसूम मिल जाया जा रहा होगा। मेरे पास इससे ज्यादा जुमले नहीं है, मुझे इतना मालूम है जब हम करीब पहुंचे ज़ैनब उम्मे कुलसूम के रोने की आवाजें आई तो अली इब्न अबी तालिब ने आवाज दिया, ए हसन इनसे कह दो जो मेरे साथ में आए हुए वापस चले जाए, कहीं ऐसा ना हो ज़ैनब उम्मे कुलसूम के रोने की आवाजें इनके कानों तक आ जाए। मैं कहूंगा मौला ये तौबा है, आप ज़ैनब उम्मे कुलसूम की आवाजें इन्ना महरमों तक नहीं पहुंचाना चाहते। यही ज़ैनब उम्मे कुलसूम करबला में होंगी जिनके सर से चादर छीनी जाएगी, यही ज़ैनब कुलसूम होंगी जिनके बाजुओं में रसन बंधेगी। अला कद क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अला लानतुल्लाहि खान जनाब शहरियार मदद साहब को के हवाले से नोहा पेश करें। जज़ाकल्लाह। इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोजादारों कयामत के दिन है, रोजादारों कयामत के दिन है। इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोजादारों कयामत के दिन है। इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोजादारों कयामत के दिन है। हाय छुटता है अब तुमसे मौला, हाय छुटता है अब तुमसे मौला, रोजादारों कयामत के दिन है, रोजादारों कयामत के दिन है। सुनी कब्र रसूल खुदा है, घर में ज़हरा के मातम बपा है। सुनी कब्र रसूल खुदा है, घर में ज़हरा के मातम बपा है। खाक उड़ाता है हैदर का कुंबा, रोजादारों कयामत के दिन है, रोजादारों कयामत के दिन है। हाय अली अहमद पे आफत है आई, बेकसों पे यतीमी है छाई। अली अहमद पे आफत है आई, बेकसों पे यतीमी है छाई। उठ गया सर से हैदर का साया, रोजादारों कयामत के दिन है। इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोजादारों कयामत के दिन है। घर में खालिक के हैदर को मारा, जानशीन पैगंबर को मारा। घर में खालिक के हैदर को मारा, जानशीन पैगंबर को मारा। हाय सजदे में सर है तुम्हारा, रोजादारों कयामत के दिन है, रोजादारों कयामत के दिन है। खून रोए ये गम कम नहीं है, शब ये आशूर से कम नहीं है। खून रोए ये गम कम नहीं है, शब ये आशूर से कम नहीं है। खुल्द में भी मातम है बरपा, रोजादारों कयामत के दिन है। इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोजादारों कयामत के दिन है। दिल हिलाते हैं ज़ैनब के नाले, उड़ाते हैं सब कुनबे वाले। दिल हिलाते हैं ज़ैनब
کے نالے خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے ہے اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ روزہ داروں قیامت کے دن ہے روزہ داروں قیامت کے دن ہے ہائے چھٹتا ہے اب تم سے مولا ہائے چھٹتا ہے اب تم سے مولا روزہ داروں قیامت کے دن ہے ابن ملزم حیدر کو مارا روزہ داروں قیامت کے دن ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ مولانا سلامت رکھے آپ کو جزاک اللہ 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 عظیم اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت دے رہا ہوں بہت ہی نورانی شخصیت ہمارے جناب ہمیشہ زیارات پیش کرتے ہیں ماشاء اللہ مولا سلامت رکھے آپ کو الہی آمین الہی آمین الہی قمر عابدی صاحب کو کہ وہ زیارات پیش کریں عظم اللہ اجورنا واجورکم قیامت سے کم درات نہیں ہے مولانا نے بہت اچھا بیان بہت ہی کنسائز نٹ شل میں بیان فرمایا تھا پورے حالات اللہ ان کو سلامت رکھے الہی آمین زیارت پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں اپنی جانب سے اپنے والدین جملہ مومنین و مومنات خصوصاً امداد نقوی صاحب کی فیملی کی جانب سے قربتاً اللہ متوجہ زیارت السلام علیکہ ایہا الوسی البری التقی السلام علیکہ ایہا النباء العظیم السلام علیکہ ایہا الصدیق الرشید السلام علیکہ ایہا البری الزکی السلام علیکہ یا وصی رسول رب العالمین السلام علیکہ یا خیرۃ اللہ علی خلق اجمعین اشہد انکا حبیب اللہ وخاصۃ اللہ وخالصتہ السلام علیکہ یا ولی اللہ وموضع سرہ وعیبۃ علمہ وخازن وحیہ بأبی انت و امی یا امیر المؤمنین بأبی انت و امی یا حجت اللہ علی الانام بأبی انت و امی یا باب المقام بأبی انت و امی یا نور اللہ التام اشہد انکا قد بلغت عن اللہ وعن رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما حملت ورعیت مستحفظت وحفظت مستوعدت وحللت حلال اللہ وحرمت حرام اللہ واتممت احکام اللہ ولم تتعدى حدود اللہ ابت اللہ مخلصا حتی اتاک الیقین وصلی اللہ علیکہ وعلی ائمۃ من بعدک جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم لعن اللہ متان قتلت ولعن اللہ متان ظلمت ولعن اللہ متان سمعت بذالک ورضیت بہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا مغیث الشیع وزوار فی یوم الجزا السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب اسرف الزمان
الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیک یا امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب شریک ہو جائیں. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ آپ سب کی عبادات قبول فرمائے. تمام آمین. سارے عبادات ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو یہ تھے ہمارے جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز سے زیارت پیش کر رہے تھے. اسی کے ساتھ میں آپ سب کا تہہ دل سے پھر ایک بار مشکور ہوں، اور آج کے پانی ہمارے جناب سید امداد نقوی صاحب کا ان کا بھی مشکور ہوں. تمام ذاکرین ہمارے مولانا موصوف نے بہت ہی عظیم بیان پیش کیا، بہت ہی خوبصورت انداز میں، اور اتنی طویل مطلب اسلامک ہسٹری کو انہوں نے اتنی کم، ہاں بے شک کوزے میں سمندر جسے کہتے ہیں وہ بھر دیا ماشاء اللہ سے. اور میں ممنون ہوں عباس علی نقوی صاحب کا بھی، اور ڈاکٹر عباس زیدی صاحب کا، اور ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کا بھی، اور حدیثی غذا کے لیے جناب امداد نقوی صاحب کا، اور زیارت کے لیے جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کا بے پناہ مشکور ہوں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اگلے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، اور افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے.